بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا واسوتنا ومعلمنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات، حدیث شریف کا جو مقام اللہ نے رکھا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول اللہ کے اس کلام کی تشریح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے واضح کر دیں، اسے بیان کر دیں، کھول کر بیان کر دیں۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کس چیز کو بیان کر دیں؟ جو چیز ان کے لیے ان کی طرف اتاری گئی ہے، ان کے لیے نازل کی گئی ہے، اسے واضح فرما دیں۔ یہ منصب، یہ مقام آپ کو ملا، اور اس لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کے معنی ہوتے ہیں وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس تلاوت پر صرف تلاوت کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، اور جس تلاوت سے نماز ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تلاوت صرف قرآن مجید کی ہے۔ اور ایک وحی وہ بھی ہے جو حدیث کی شکل میں ہے، صرف اس کی تلاوت قرآن مجید کی طرح یہ ثواب نہیں رکھتی، صرف اس کا پڑھ لینا یہ ثواب نہیں رکھتا کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہوں، لیکن وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، غیر مطلوع، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ بھی ہے وہ وحی ہے جو ان کی طرف اتاری جاتی ہے، ان کے دل میں القاء کی جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے کسی اور ذریعے سے آپ کی رہنمائی فرمائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے معمولات، آپ کا طور طریق، آپ کی زندگی کے جتنے بھی کام تھے، آپ کے اقوال ہوں، آپ کے افعال ہوں، آپ کی پسندیدہ چیزیں ہوں، آپ کی ناپسندیدہ چیزیں ہوں، ان سب کو اگر تلاش کیا جائے تو وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں، یعنی قرآن مجید کی عملی تفسیر۔ اگر چلتی پھرتی آیتیں آپ کو دیکھنی ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری۔ سیرت کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر، حدیث کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر جتنی زیادہ صحیح اور قابل اطمینان ہوتی ہے، وہ تفسیر کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ انسانی عقل کی کچھ حدیں ہیں، وہ اس حد تک جب انسانی عقل استعمال ہوتی ہے اور اللہ کی دی ہوئی روشنی میں ہوتی ہے تو وہ تفسیر دل کو بھی لگتی ہے اور ایک ایمان والے کے دل کو اطمینان بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب اس میں پورے طور پر عقل کا استعمال کیا جا رہا ہو اور اس آیت کی تفسیر میں کوئی بھی حدیث موجود ہو یا کسی بڑے سے بڑے صحابی کا قول موجود ہو
بڑے سے بڑے امام زمانہ اور دین کے بڑے بڑے علماء اور اسلام کے بڑے بڑے نام لیواؤں کا اس سلسلے میں کوئی بھی قول ہو، لیکن اسے نہ لے کر صرف یہ دیکھنا کہ ڈکشنری میں اس لفظ کے کیا معنی ہوتے ہیں، یا آج کی سائنس کیا کہتی ہے، یا میرے دل کو یہ بات لگ رہی تھی، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور قرآن ہم سے خطاب کر رہا تھا، مجھے ایسا لگا کہ یہاں پر اللہ نے اصل میں یہ بات فرمائی ہے، اب تک لوگ اسے نہیں سمجھ سکے تھے۔ یہ انسان کی خواہش ہے جس کی وہ اتباع کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کبھی علی الاعلان صاف طور پہ اظہار کر کے کہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اور کبھی تعویل کرتے ہوئے یا تو حدیث کو بالکل چھوڑ دیتا ہے یا حدیث کو محدود کر دیتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تعلق ٹھیک ہے عبادات سے ہے اور بعض اخلاق سے ہے، اور جو آداب زندگی ہیں کھانے پینے کے تعلق سے، سونے کے تعلق سے، لیکن جو دنیا کے بڑے بڑے کام ہیں، فائنانس کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، اور زندگی کی جو بڑی بڑی ضرورتیں ہیں جو سوشل سائنس سے جڑی ہوئی، پولیٹیکل سائنس سے جڑی ہوئی، حدیث اس کے بارے میں کیا رہنمائی کر سکے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سلسلے میں گویا حدیث خاموش ہے، گویا حدیث فرد کا پرائیویٹ معاملہ ہے، جو اس کی شخصی زندگی سے متعلق ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے کی جو باتیں ہیں، جو دنیا کو جینے کا سبق سکھانے والی باتیں اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرنے والے اصول، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سلسلے میں حدیث رسول خاموش ہے، اسی لیے ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ بھی حاصل ہو ہم وہیں سے حاصل کریں گے، چاہے ہمیں کسی آیت کی کسی طور پہ بھی تعویل کرنی پڑے۔ اس سلسلے میں ایک شخص کی یہ بھی تفسیر ذکر کی جاتی ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور سے درمیانی نماز کی پابندی کرو، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اس سے مراد صلاۃ العصر ہے، عصر کی نماز ہے، اور بھی بعض نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ لیکن ایک صاحب نے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ تو جگہ جگہ فرمایا گیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور تمام نمازیں یکساں ہیں، کسی ایک نماز کو الگ سے خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اس کی کوئی اہمیت بیان کی جا رہی ہو۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کی کوئی خصوصی مصلحت اس سلسلے میں ہوگی، اس پر غور کیا جائے، بلکہ انہوں نے اس کی یہ تعویل کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حکومت کی حفاظت کی جائے، حافظوا علی الصلوات، جتنے بھی اپنے اسٹیٹس ہیں ان کی حفاظت کی جائے، اور صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو سینٹر ہے، جو اصل مرکز ہے، اس کی زیادہ حفاظت کی جائے خاص طور سے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، جس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور لغت سے توڑ مروڑ کے انہوں نے ڈکشنری سے بعض مثالیں بھی لانے کی کوشش کی۔ یہ غلطی ہوتی ہے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے وقت جب ہم حدیث سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ یہ یقین رکھنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ حدیث رسول زندگی گزارنے کا ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کی تفصیل ہے، اور قرآن مجید کی ہی آیت ہے سورہ نحل کی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نحل میں فرمایا وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی وضاحت جو قرآن مجید ہم نے آپ کے لیے اتارا ہے اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ چونکہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث ہے، اس لیے حدیث کی صفت بھی یہی ہے، جیسے کہ حدیث کے قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو آخری دور کے بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں، اور ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الموافقات، جس میں انہوں نے شریعت کے ہر حکم کی کوئی مصلحت، اس کی حکمت، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا مقصد ہے، اسے بیان کیا انہوں نے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، ایسے ہی گویا اللہ نے حدیث کی بھی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، چونکہ حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے، حدیث قرآن مجید کی تفصیل ہے، حدیث قرآن مجید کی ترجمانی ہے۔ حدیث رسول قرآن مجید میں جو باتیں عام ہیں ان کی تخصیص کرتی ہے۔ ایک بات عام طور سے فرمائی گئی، حدیث رسول اس کو متعین کرتی ہے کہ اس کا دائرہ کہاں تک ہے۔ ایک بات مطلق فرمائی گئی ہے، حدیث رسول اس کو مقید کرتی ہے کہ یہ بات کس دائرے تک ہے اور کن لوگوں کے لیے ہے۔ بعض قرآن مجید کی وہ آیتیں ہوتی ہیں یا خود حدیث میں ایک حکم بیان کیا جاتا ہے، دوسری حدیث اس حکم کی توقیت کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ یہ حکم کب تک ہے، اور فلاں زمانے کے بعد، فلاں غزوے کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو شیعہ حضرات ہیں، ان کا ایک بڑا طبقہ گمراہی میں صرف اس لیے پڑ گیا کہ اس نے شریعت کے اس عام اصول کو یا تو سمجھا نہیں، یا اگر سمجھا تو بعض اپنی منمانی چیزوں میں اس اصول کو نافذ نہیں کیا، اور یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ کے رسول ایسا کرتے چلے آئے تھے یا صحابہ ایسا کرتے چلے آئے تھے، شروع میں یہ حکم تھا، اسی کو فالو کرتے رہے۔ جیسے متاع کا حکم ہے کہ نکاح کا حکم یہ ہے کہ دائمی طور پہ نکاح کیا جائے، ایک مرتبہ جس وقت بھی نکاح کیا جا رہا ہو اس میں نیت یہی ہوگی نکاح میں کہ یہ نکاح ہمیشہ باقی رہے۔ اگر کوئی اس نیت سے نکاح کرے کہ میں صرف تمتع حاصل کرنے کے لیے اور جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے، جنسی خواہش کو تسکین دینے کے لیے میں چند دنوں کے لیے، ایک مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، چند دنوں کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو اب اسلام میں یہ حکم نہیں رہا، یہ جائز نہیں رہا۔ پہلے جہاد وغیرہ میں، غزوات میں اس کی مخصوص اجازت دی گئی تھی، غزوہ خیبر میں اس حکم کو اٹھا لیا گیا، لیکن چونکہ یہ حکم بڑی لذت کو پورا کرنے والا تھا، حالانکہ یہ حکم مجاہدین کو دیا گیا تھا جو برسوں اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے دور رہتے تھے، اور ڈر ہوتا تھا کہ کہیں وہ بدکاری میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو ان کے لیے مخصوص اجازت دی گئی تھی۔ لیکن شیعہ حضرات آج بھی نہ صرف یہ کہ متاع کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ متاع کو عبادت سمجھتے ہیں، افضل ترین عمل سمجھتے ہیں، متاع کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کو اپنے اماموں میں شمار کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یعنی انتہائی گھناؤنی حرکت، بدترین حرکت۔ اس وقت یہ موضوع نہیں، اگر آپ شیعہ حضرات کی تاریخ کا اور ان کے بعض کاموں کا مطالعہ کریں تو آپ یہ یقین کر لیں گے، اور میں جب شیعہ کہہ رہا ہوں تو اس سے تمام شیعہ مراد نہیں ہے، شیعوں میں بھی اتنے زیادہ فرقے ہیں کہ انہیں نہ یاد رکھا جا سکتا ہے اور نہ صرف انہی کو بیان کیا جا سکتا ہے، وہ بدلتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن جو بڑا فرقہ اثنا عشریہ امامیہ کا فرقہ ہے، ان میں بھی بعض لوگ وہ ہیں جو غلو نہیں کرتے، ایسی چیزوں سے بچتے ہیں، لیکن عام طور سے جو ان کے عوام ہیں اور ان کی جو رہنمائی اوپر سے ہوتی ہے، ان میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص جائزہ لے کر اسٹڈی کر کے ان کے بارے میں لکھتا تو ہو سکتا ہے کہ غلطی ہوتی۔ ان کے خود وہ حضرات جنہوں نے شیعت سے توبہ کر کے اس کے بعد صحیح اسلام کو قبول کیا، اہل سنت میں داخل ہوئے، ایک مشہور عالم اس میں موسوی ہیں جو عراق کے تھے اور امام خمینی کے دوستوں میں تھے، ان کے ساتھ ساتھ ان کا کافی رہنا ہوا، سفر ہوا۔ انہوں نے شیعت سے توبہ کی اور ایک کتاب لکھی، اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ گھر کی بات ہے، اندر کی بات ہے، اور جو کچھ انہوں نے زندگی بھر دیکھا اپنے والدین کو کرتے ہوئے، خود اپنی زندگی میں، ان سارے حقائق کو انہوں نے لکھا۔
خاص طور سے متع کے سلسلے میں، تقیہ کے سلسلے میں، کہ اندر کوئی بات کچھ اور ہے، سامنے والوں کو دکھانے کے لیے، سامنے والوں کو خود اپنے آپ سے مطمئن کرنے کے لیے تقیہ کر لیا، اس وقت کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس سے سامنے والے نے سمجھا کہ یہ بھی صحیح کر رہا ہوگا۔ بہت سے شیعہ حضرات ہیں نماز کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن اہل سنت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اہل سنت کے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم میں ان میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات کو وہ منسوخ مانتے ہیں جو اہل سنت نہیں مانتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ہوں گے تو ان آیات سے بھی استدلال کر لیں گے۔ وہ ایک عجیب و غریب ان کا فلسفہ ہے تقیہ کا، کہ جس سے ان کی بہت سی خامیوں اور ان کی بہت سی چوریوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح خمس ہے کہ ان کا جو امام ہوگا اور وہ اہل بیت سے ان کا سلسلہ چل رہا ہے، اس خاندان سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، تو جب بھی اس بات کی ضرورت ہوگی یا ضرورت نہ بھی ہو تو عام شیعہ حضرات کا یہ فرض ہے کہ جو کچھ بھی ان کی آمدنی ہو اس میں کا 5واں حصہ خمس وہ امام وقت کو دیں گے، وہ اپنے علماء کو دیں گے، چونکہ خمس وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ سورہ انفال کا حکم ہے کہ اللہ کے لیے ہے غنیمت کا 5واں حصہ، رسول کے لیے ہے، اور دوسرے مصارف بیان کیے جو بیت المال میں اس 5ویں حصے کو رکھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی عام مسلمانوں کے مال کا 5واں حصہ ہوگا وہ ہمارا حق ہے۔ اسی لیے آپ کو شاید معلوم ہو کہ شیعہ حضرات کے ہیں اثنا عشریہ، ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ اثنا عشر کے معنی 12 کے ہوتے ہیں، اور 12 اماموں کو وہ معصوم مانتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی جیسے نبیوں سے نہیں ہو سکتی، اور 12ویں امام سر من را غار میں چلے گئے، اور جب تک وہ نہیں نکلیں گے، جیسے کہ بعض دوسرے حضرات بھی اپنے کسی مسیحا کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ویسے ہی وہ انتظار کر رہے ہیں، اور بعض شیعہ تو وہ ہیں جو سر من را کے غار کے پاس جا کر ہر روز فجر مغرب کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ شاید آج خروج ہو جائے، آج نکل جائیں۔ لیکن شیعہ علماء کے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی کہ 12 امام تو معصوم ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کیسے معصوم قرار دیں؟ ہم اپنے شیعہ بھائیوں کو اگر کوئی بات بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ اعتراض کر دیں، اس لیے انہوں نے خود خمینی نے یہ ایک نیا فلسفہ ایجاد کیا کہ ولایت فقیہ بھی ایک چیز ہے، یعنی جو بھی اپنے وقت کا بڑا عالم ہوگا، فقیہ ہوگا، اس کو ولایت حاصل ہوگی نیابتاً، یعنی اماموں نے گویا اس کو اختیار دے دیا ہے، اب یہ جو بات کہے گا اسے بے چوچرا ماننا ہے، اس میں پھر یہ نہیں پوچھنا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے اور یہ کیسے ہے۔ بعض اشارے ملتے ہیں خمینی کی بعض تحریروں سے کہ ولایت فقیہ کو، اس اصول کو شیعوں سے اپنی کمیونٹی سے منوا کر ہم نے خمس کھانے کا ایک بڑا سامان پیدا کر لیا، اب آسانی سے ان کا مال ہڑپ کرتے رہیں اور جیسے ان کو چاہیں جس طرف چاہیں لے جائیں۔ اور ان سب سے بدترین بات تو یہ ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور کتنے بڑے بڑے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے نام کو زمین میں رکھ کر رونتے ہیں۔ اور آج بھی ایران میں بعض ایسے مقبرے ہیں کہ جن میں لکھا ہوا ہے کہ اللعنۃ علی ابی بکر نعوذ باللہ، اور اسی طرح بعض دوسرے صحابہ کے بارے میں، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی سنگین بات ہے۔ ضمناً میرے ذہن میں یہ بات آ گئی اور ہم نے یہ بات ذکر کر دی، لیکن اس وقت ایک جنگ جاری ہے شیعوں کی طرف سے اہل سنت کو مٹانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، اور انہوں نے دشمنوں کے ساتھ مل کر یہ طے کر رکھا ہے، اور خاص طور سے اس میں نصیریہ فرقہ، جس کے بارے میں ابن تیمیہ نے لکھا تھا، جس کو علویہ بھی کہتے ہیں، کہ یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے۔ ان کے یہاں اہل سنت کو مارنا، ان کو دھوکہ دینا، ان کو حرام مال کھلا دینا، ان کے مالوں کو چوری کر لینا، ہڑپ کر لینا، یہ سب عبادت ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں
ایسے دغابازوں سے اور دین میں تحریف کرنے والے ایسے ملعون لوگوں سے محفوظ رکھے، اور صحیح طور پہ دین کی حقیقت کو سمجھنے اور دوست اور دشمن میں تمیز کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث رسول زمانے کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو پوری زندگی پر حاوی ہے۔ احادیث کا ذخیرہ، کوئی بھی ذخیرہ آپ اٹھا لیں، کوئی بھی بڑی کتاب آپ اٹھا لیں، اس میں ایک مسلمان کی زندگی کے لیے پوری رہنمائی موجود ہوگی، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جس وقت اس کی پیدائش نہیں ہوتی ہے اس وقت سے ہی، جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے لے کر صرف موت تک نہیں، موت کے بعد تک وراثت کی پوری تقسیم کا طریقہ اور دوسرے جو حقوق اس کے یا اس کے ذمے دوسروں کے ہیں، ان سب کی تشریح قرآن حدیث رسول میں موجود ہے، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ۔ بعض احکام وہ ہیں جو قرآن مجید میں ہیں اور اس کی تفصیل حدیث میں ہے، بعض احکام وہ ہیں جو قرآن مجید میں سرے سے نہیں ہیں اور حدیث رسول میں اس کی وضاحت کی گئی اور اس سے بیان کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں، جو باتیں اپنی زبان سے بیان فرمائیں، یا جو کام آپ نے خود کیا، یا جس کام کو کرتے ہوئے آپ نے دیکھا اور اس کی تقریر فرمائی، اور تقریر کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کام کو آپ نے پسند فرمایا یا ناپسند فرمایا تو اسے آپ نے بتا دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل ہیں، آپ کے اوصاف، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا رنگ روپ، آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی جو دوسری چیزیں ہیں، وہ سب حدیث کا حصہ ہیں۔ بعض حدیثیں وہ ہوتی ہیں جو تشریع نہیں ہوتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بعض حدیثیں وہ ہیں کہ جو حدیث کے ذخیرے میں موجود ہیں لیکن وہ عام حکم نہیں ہے، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مخصوص ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے کوئی بات فرمائی تھی، وہ تمام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جیسے آپ نے حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، من شہد لہ خزیمۃ فہو حسبہ، خزیمہ جس کے لیے گواہی دے دیں وہ اکیلے کافی ہیں۔ ہر معاملے میں دو گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن حضرت خزیمہ کے لیے خصوصی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خزیمہ کسی کے لیے گواہی دے دیں تو ایک گواہی دو کے برابر ہے، وہ کافی ہے ان کی۔ اس کی مصلحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ نے ان کے لیے فرمایا۔ یہ حکم کوئی چاہے کہ عام کر دے، یہ قرآن کے اصولوں کے خلاف ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام احکام کے خلاف ہو جائے گا۔ حدیث رسول میں اگر ایسی کوئی بات نہ ہو کہ اس میں تخصیص کی گئی ہو، کسی خاص شخص کے لیے کوئی بات فرمائی گئی ہو، وہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ حدیث پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں، اگر آپ زندگی کے عام حالات کے اعتبار سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی، گھر میں بھی، بازار میں بھی، مسجد میں بھی، میدان جنگ میں بھی، قبرستان میں بھی، جہاں کہیں بھی آپ ہوں، اور آپ کوئی بھی ہوں، آپ چھوٹے ہیں، آپ جوان ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ امیر ہیں، غریب ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، جو جس حال میں بھی ہو۔ اور اس سلسلے میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات مدراس میں جو انہوں نے خطبہ دیا تھا تقریباً 1925 میں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ غرض تم کوئی بھی ہو، محمد عربی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے ہر اعتبار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی فرمائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانی کے مرحلے سے بھی گزارا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ مرحلہ بھی آیا کہ جو 60 سال کے بعد کا ہے۔ گویا زندگی کے ہر شعبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت بھی فرمائی، آپ نے سیاست بھی کی، اخلاق کو برت کر بھی آپ نے دکھایا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی روشنی ہمیں حدیث سے نہ ملتی ہو۔ پھر
حدیث کی شمولیت، اس کی ہماگیری ایک دوسرے اعتبار سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ حدیث میں جسم سے بھی بحث کی جاتی ہے، عقل سے بھی بحث کی جاتی ہے، قلب سے بھی بحث کی جاتی ہے، روح سے بھی بحث کی جاتی ہے۔ یعنی ایسی بھی باتیں بتائی گئیں جن کا تعلق جسمانی چیزوں سے ہے، جسم سے ہے، ایسی باتیں بھی جن کا تعلق روح سے ہے، جن کا تعلق عقل سے ہے، جن کا تعلق دل سے ہے، ایسی باتیں جن کا تعلق عمل سے ہے، اور وہ باتیں جن کا تعلق نیت سے ہے۔ کتنی حاوی ہے پوری زندگی پر حدیث، کہ پیدائش سے پہلے سے لے کر موت کے بعد تک، اور زندگی کے ہر شعبے میں، اور انسان کی جتنی گہرائی ہے، اس کے جسم سے لے کر اس کی روح تک، اس کے عمل سے لے کر اس کی نیت تک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان تمام شعبوں میں اور جامعیت کے ساتھ رہنمائی فرمائی۔ پھر تعلقات کو اگر آپ لے لیں، خود اپنے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں۔ پھر حقوق العباد میں بھی بہت بڑا دائرہ ہے، خود آپ کی بیوی، آپ کے والدین، آپ کے بچے ہیں، پھر عام رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، آپ کا محلہ ہے، آپ کا شہر ہے، آپ کا ملک ہے، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، ان سب سے متعلق الگ الگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ پھر یہی نہیں، حیوانات کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ جمادات کے ساتھ، جو پتھر ہیں، جو چیزیں ایسی ہیں جن میں زندگی نہیں ہے، اور وہ چیزیں جن میں زندگی ہے، پیڑ پودے ہیں، ہر چیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی۔ پھر کیا رہ جاتا ہے جس کے لیے ہمیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہو، کسی اور سورس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہو، لیکن جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ بہت سے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پوری رہنمائی نہیں ملتی، چنانچہ بعض لوگوں نے یہ دلیل دی کہ قرآن مجید میں ایک بات ذکر کی گئی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ناپاکی، گندگی اور اذیت کی چیز ہے، تو عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو۔ اب ایک محقق کھڑے ہوئے، انہوں نے ریسرچ شروع کیا، قرآن مجید کی اس آیت کو رکھا، پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھنا شروع کیا۔ ان کو ایک حدیث ملی، اور صحیح ترین حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتزر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ازار پہن لوں، یعنی پورے لباس کے ساتھ رہوں۔ فباشرنی وانا حائض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے، مجھ سے قریب آئے، میرے اور ان کے جسم میں کوئی فاصلہ نہیں رہا، اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل حقیقت میں قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جانا ہے، ان کے ساتھ سونا بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ ان سے صحبت، ان سے مباشرت، جنسی تعلق قائم کرنا درست نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ رہنا، مباشرت کے معنی ہوتے ہیں جسم کا جسم سے لگ جانا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ یعنی اس کو حائضہ عورت کو اچھوت سمجھنا، اس کو بالکل الگ سمجھنا، ایسا ناپاک سمجھنا کہ اس کے جسم سے مس کر جائیں تو ہم ناپاک ہو جائیں، یہ تصور غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو اپنی حدیث کے ذریعے سے واضح فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حیض کی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہوتی تھی، آپ محبت کے ساتھ ان کے پیے ہوئے پانی کو پھر آپ پیتے تھے، تناول فرماتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کہ جہاں پر گلاس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنا ہونٹ لگا کر پانی پیتی تھی، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبارک کو لگا کر پانی پیتے تھے، واضح انداز سے بتا دینے کے لیے کہ دین میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، اس میں آسانیاں رکھی گئی۔ لیکن ان صاحب نے جب تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کے بالکل خلاف ہے، ہمیں جج کرنا چاہیے کہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے اور قرآن مجید کی اس آیت کو لے لیا جائے۔ انہوں نے صحیح ترین حدیث ہونے کے باوجود حدیث کو رد کر دیا۔
اسی طرح ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک حدیث دیکھی، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہ دینہ، کہ اللہ تعالیٰ او من یجدد لہا دینہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسے شخص کو پیدا فرماتا ہے اس امت کے لیے جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کہتا ہے۔ اب تجدید کے معنی اگر لفظی ترجمہ اس کا کیا جائے تو رینیو کرنا۔ تو ایک شخص نے جب اس حدیث کو دیکھا تو اس نے کہا کہ دین ہمیشہ سے اپڈیٹ ہے اور اس کو کسی تجدید کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے کسی حکم کو زمانے کے مطابق بنایا جائے، بلکہ زمانے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے مطابق کر لے، اور جب بھی کوئی زمانہ آئے گا تو شریعت میں اس کا حکم موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ تجدید کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے، تجدید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باتیں دین میں نہیں ہیں زمانے کے اعتبار سے ان باتوں کو اختیار کیا جائے۔ یہ اس کا غلط تصور تھا، غلط مفہوم تھا، انہوں نے غلط مفہوم سمجھا اور اس غلط مفہوم کے سمجھنے کی وجہ سے اس حدیث کو غلط قرار دے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، جبکہ تجدید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات کے ساتھ اپنے اس دین کو نازل فرمایا ہے، جب بھی ان خصوصیات پر پردہ پڑ جائے گا لوگ اسے بدلنا چاہیں گے، اس میں نئی چیزوں کو داخل کر دیں گے، اور جو چیزیں دین میں ہیں ان کو دین سے نکال دیں گے یا ان پر خاموش رہ جائیں گے، وہ دین کا حصہ عملی طور پہ نہیں رہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو اور ایسے فقہا اور مفسرین اور محدثین اور صوفیاء اور علماء امت کو پیدا فرماتا ہے جو پھر سے ان چیزوں کو تازہ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ سنت چھوٹ رہی ہے اور دین کا یہ حصہ ڈھایا جا رہا ہے، اسے پھر سے تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل هذا العلم من کل خلف عدولہ، کہ اس علم کے حاملین، حدیث کے حاملین، حدیث کو لے کر چلنے والے، اس کو سیکھنے اور سکھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، ہر بعد میں آنے والے لوگوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جو عادل لوگ ہوں گے، جو انصاف کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کی صفت یہ ہوگی کہ اس دین کو صحیح طور پر سمجھنے والے ہوں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، صرف یہی نہیں ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح طور پہ حاصل کریں گے اور صحیح طور پر پہنچا دیں گے، بلکہ ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریف کو وہ اس سے چھانٹ کر الگ کر دیں گے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے سے، جہاں تک حکم ہے اس سے آگے بڑھنے سے بچو، جن باتوں کا جہاں تک تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی تک، انہی حدود تک اس کو رکھو، اپنی طرف سے کسی بات کو بڑھا دینا، مثلا کسی خاص نفل نماز کے بارے میں بیان کرنا کہ فلاں رات میں اتنی مرتبہ قل هو اللہ پڑھا جائے اور اتنی مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھا جائے، اب کوئی آگے بڑھ کر یہ نہ کہہ دے کہ ایک پیر پر پڑھا جائے، ایک پیر پر اگر نماز پڑھی جائے تو زیادہ ثواب ملے گا، اپنی طرف سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اپنی ایک زوجہ مطہرہ کو کہ اپنے کو باندھ کر کسی طرح انہوں نے نماز میں روک رکھا ہے کہ کہیں نیند نہ آ جائے، نیند کا غلبہ ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی پیدا کی ہے، جب تک آسانی سے، حتیٰ کہ شب قدر میں بھی کوئی عبادت کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، لیکن اس کی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، یا وہ بہت زیادہ اپنے آپ میں تکلیف محسوس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے اس کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے، کبھی اس سے پوچھ ہو سکتی ہے کہ تم اگر بیمار تھے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم دعا کے ساتھ تم دوا اور علاج کراتے اور تم اپنی صحت پر توجہ دیتے۔ یہ بھی شریعت کا ایک مقصد ہے کہ اپنے جسم کی حفاظت، 5 مقصد ہیں شریعت کے: دین کی حفاظت، نسل کی حفاظت یا عزت کی حفاظت، دونوں میں سے کسی ایک چیز کا ذکر کیا گیا، اپنے خاندان اور نسل کی حفاظت، عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت اور اپنے نفس کی حفاظت، اپنے جسم کی حفاظت۔ جب بھی ان میں سے کسی چیز کی حفاظت کی ضرورت پڑ جائے
تو اس حفاظت کے لیے آخری کوشش کرنا. کسی کا مال چھینا جا رہا ہو, من قتل دون مالہ فہو شہید, من قتل دون نفسہ فہو شہید. وہ فلسفہ نہیں ہے یہاں کہ کوئی اگر ایک گال پہ مارے تو دوسرا گال بھی آپ بڑھا دیں اور کہیں کہ مجھے آسانی سے آپ جس طرح چاہیں میرا استعمال کر لیں. بلکہ اگر کسی پر حملہ کیا جا رہا ہے اور اپنے دفاع میں, اپنے ڈیفنس میں وہ شہید اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو شہید ہے. کوئی اس کے مال پر حملہ کر رہا ہے, کوئی اس کی عزت پر حملہ کر رہا ہے, اس کے بچانے کے لیے اگر اس کی جان چلی جاتی ہے تو شہید ہے. اس معنی میں شہید نہیں ہے کہ جیسے جہاد میں شہید ہوتا ہے اور اس کے جو خصوصی احکام ہوتے ہیں تدفین کے سلسلے میں اور اس کی تکفین کے سلسلے میں, اس کے نماز جنازہ کے سلسلے میں, اس کے غسل کے سلسلے میں, دنیا میں وہ احکام جاری نہیں ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں, لیکن اس کو ثواب اس جیسا ملتا ہے. آخرت کے اعتبار سے وہ اللہ کے ہاں شہید لکھا جاتا ہے. تو دین کی ان چیزوں کی حفاظت کے اعتبار سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام دیے ہیں, کچھ چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے. لیکن حدیث کا غلط مفہوم سمجھنے کی وجہ سے بسا اوقات ہم حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے, اس کو ہم دلیل کے طور پہ نہیں پیش کریں گے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم, کہ تم اپنی دنیا کے بارے میں زیادہ جاننے والے ہو. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص کانٹیکسٹ میں فرمائی تھی, اور وہ اس وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں انصار کو دیکھا کہ وہ کھجور کی پیداوار کے لیے ایک خاص طریقہ استعمال کرتے ہیں جس کو تعبیر نخلہ کہتے ہیں, کہ ایک ٹہنی کو دوسرے ٹہنی میں لگاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ پھل بڑھتا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے رہ کر آئے تھے, وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی, وہاں کاشتکاری نہیں ہوتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی واقفیت نہیں تھی. لیکن آپ نے دیکھا تو آپ کو یہ بات اللہ پر توکل کے خلاف معلوم ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس تعبیر نخلہ کی ضرورت نہیں ہے, جو بھی پھل اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا اللہ رب العزت نصیب فرمائے گا, اسے چھوڑ دو. صحابہ نے چھوڑ دیا, پھل کم آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ آخر پھل اس سال کم کیوں آئے, کیا وجہ, تو لوگوں نے بتایا کہ آپ نے اس سے منع فرما دیا تھا, ہم نے وہ طریقہ استعمال نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم, تم اپنی دنیا کے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ جاننے والے ہو. لوگوں نے اس سیاق و سباق سے, اس خاص واقعے سے ہٹا کر اس ایک جملے کو لے لیا کہ جہاں دنیا کا معاملہ ہوگا تو حضور خود فرما رہے ہیں کہ دنیا کے بارے میں تم زیادہ جاننے والے ہو, اس لیے دنیا کا کوئی معاملہ آئے گا تو ہم اپنے طور پر فیصلہ کریں گے. اور خاص دین سے, عبادت سے جڑی ہوئی کوئی ذکر و اذکار سے جڑی ہوئی, یاد رکھیے کہ یہ دین صرف یا یہ قرآن یا یہ حدیث صرف زبور کا مجموعہ نہیں ہے. زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی اس میں دعائیں بتائی گئی تھیں, تسبیحات بتائی گئی تھیں. ان کو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خاص لہن میں جب پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے تھے, اور کیا خوبصورت آواز تھی. وہ ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے خاص رکھا. لیکن قرآن مجید یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا اور اسے نازل فرمایا کہ اسے صرف ذکر و اذکار کا اور اس سے آگے بڑھ کر تعویذ گنڈے کا کوئی مجموعہ سمجھ لیا جائے, کہ بس جہاں پر جھاڑ پھونک اور منتر کی ضرورت پڑ جائے وہاں پر قرآن کی کوئی ایک آیت سے استفادہ کر لیا گیا اور اس سے اپنے کو پھونک لیا گیا اور بس کافی سمجھا گیا. شفا جب اسے فرمایا گیا تو چونکہ دل کی بیماری ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہیں تو اس لیے ہم قرآن مجید کو شفا نہیں سمجھتے ہیں اپنے دل کی بیماریوں کے لیے, کفر کے لیے, فسق کے لیے, گناہوں کے لیے. لیکن جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے بے چین ہو جاتے فوراً, اور فوراً علاج کے ساتھ ساتھ سوچتے ہیں کہ قرآن مجید میں خود فرمایا گیا کہ یہ شفا ہے. اس لیے قرآن کی کسی آیت کی تلاش, کسی کے ذریعے سے بھی اسے پڑھوا لینا, اور یہ بھی زحمت نہیں ہوتی کہ خود سے پڑھ لیں, کسی کے ذریعے سے اسے پڑھوا لینا, پھونکوا لینا, اس پر اکتفا کر لینا. قرآن مجید میں ضرور یہ خاصیت ہے. اور بعض صحابہ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک گاؤں والوں کا علاج کر دیا تھا. ان کو بچھو نے ان کو تکلیف پہنچائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا تھا, اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا تھا اس کے نتیجے میں
تو انہوں نے 30 بکریاں دی تھیں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ تعویذ گنڈے کو کوئی پیشہ بنانے کے لیے نہیں آپ نے یہ فرمایا، بلکہ صحابہ کرام کے اس عمل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. جب وہ 30 بکریاں لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں سے گوشت کھایا اور تناول فرمایا. چونکہ ان کا یہ کام کوئی پیشہ نہیں تھا، وہ ایک خاص واقعہ تھا، اور اس خاص واقعے میں انہوں نے قرآن مجید سے ان کا علاج کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ان کی یہ ضیافت کی اور انہوں نے ان سے مطالبہ بھی کیا. حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں کیا عجائب ہیں اور اس کی کیا خاصیتیں ہیں، کیا کرشمے ہیں اس کے، کیا کیا اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. خود میرا تجربہ ہے کہ جب میں مکے میں تھا تو طرح طرح کے امراض میں گھر گیا، اور میرے پاس کوئی طبیب نہیں تھا، کوئی معالج نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا کہ میں علاج کرا سکتا. میں صرف سورہ فاتحہ سے علاج کرتا تھا، اور جب بھی کوئی بیماری ہوتی، کسی قسم کی تکلیف ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھتا اور اس سے مجھے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا. ان کا یقین اور سورہ فاتحہ کی تاثیر کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پورے یقین کے ساتھ وہ پڑھتے تھے اور علاج ہوتا تھا. اس کے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیتوں کو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صرف محدود نہیں کر دینا چاہیے ان چیزوں کے لیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. تو علماء کرام ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریف کو، تحریف کے معنی ہوتے ہیں دین میں کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کرنا اور اسے بدل کر پیش کر دینا، اس تبدیلی کو ختم کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہاں پر غلو کرنے والوں نے غلط کیا ہے، شریعت کا حکم یہ نہیں ہے، یہ ہے. وانتحال المبطلین، یہ جو غلو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ تو کبھی کبھی نہ جانتے ہوئے غلو کر دیتے ہیں اور اللہ سے تقرب کے شوق میں کر دیتے ہیں، اور اس میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے پڑھے لکھے علماء تھے اور سمجھدار لوگ تھے اور پوری امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے تھے. جیسے کہ ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، امام حاکم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب ایک شخص سے کہا گیا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہو، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ سے منسوب کر کے، میری طرف منسوب کر کے کوئی جھوٹی بات کہے اور کسی بھی بات کو بیان کرنا ہو اور اپنی بات کو مضبوط کرنا ہو، کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس شخص نے فوراً یہ جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیوں بیان کر رہا ہوں. خاص طور سے انہوں نے قرآن مجید کی فضیلت اور قرآن کی صورتوں کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ حدیثیں لوگوں کو بیان کرنی شروع کی تھی اور خوب بیان کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انا ما کذبت علیہ انما کذبت لہ، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ نہیں بولا، یعنی میں کوئی ایسا جھوٹ نہیں بول رہا ہوں جو خدا نخواستہ کسی گمراہی کا حکم دے رہا ہوں، کسی گناہ کا حکم دے رہا ہوں، بلکہ میں تو فضیلت بتا رہا ہوں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے شیطان بھی کتنا ذہین ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نے اس کو چھوٹ دے رکھا ہے، جیسے چاہتا ہے ایجاد کرتا ہے. اس نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اس نے کتنی گمراہ کن بات کہی اور اپنے آپ کو اللہ کی کتنے سخت ترین پکڑ اور مواخذے میں مبتلا کر دیا. یہ کہہ کے اس نے صرف یہ کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں. اس کا یہ کہنا، یہ ساری باتیں کہنا ہے کہ ناقص دین کو میں مکمل کر رہا ہوں. گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ناقص دین کو، کہ جس دین کو مکمل نہیں کیا گیا ہے، جس میں کمی رہ گئی ہے، اس میں مزید اضافہ کر رہا ہوں اور میں اس کو مکمل کر رہا ہوں. تو کسی کو بھی آپ کبھی بھی اگر آپ کو کوئی دعا یاد ہو اور آپ کو اس کی کوئی صحیح دلیل نہ معلوم ہو، آپ کوئی عمل کرتے ہوں، نماز کے بعد بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اپنے گالوں پہ تماچا مارتے ہیں، کان پکڑتے ہیں، بعض لوگ پیشانی کو بہت دیر تک پکڑے رہتے ہیں، عجیب عجیب حرکت. یہ ساری حرکتیں
اگر ہمیں نہیں معلوم ہے اس کی کوئی دلیل تو ایک تو پوچھنا چاہیے، اور کسی کو ہم نے کرتے ہوئے اگر کبھی دیکھا تو وہ دلیل نہیں بن سکتی۔ تو کبھی بھی ایسی کسی بھی دعا کے اگر آپ کو کوئی طریقہ معلوم ہے تو ہمیشہ ہوشیار رہیے کہ کم از کم اس کی تحقیق سے پہلے، اس کی تبلیغ سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کر لیں، کیونکہ اب تک تو خود ہم اس میں نہ جاننے کی وجہ سے مبتلا تھے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیں، لیکن ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے اور اس کے کرنے میں یہ فائدہ ہے، اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی اس میں روک ٹوک نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی بھی بات اچھی لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جن لوگوں نے حدیث کو گڑھا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کتنے قابل لوگ تھے، ایک ایک شخص کے پاس 50 ہزار حدیثیں ہوتی تھیں، لیکن محدثین نے بھی کمال کا کام کیا، انہوں نے کہا کہ فلاں کی حدیث بکری کی مینگنی کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی جو ایک گندگی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی بھی شاید کوئی حیثیت ہو، لیکن ایک بات جو عام انسان کی بات ہے اسے کہہ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ بات بالکل ردی کے ٹوکری میں ڈال دینے لائق اور اپنے قدموں تلے روند ڈالنے لائق ہے۔ تو محدثین نے بہت سخت لفظوں میں اس کا نوٹس لیا۔ ایک راوی ہیں بقیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احادیث بقیہ لیست بنقیہ فکن منہا علی تقیہ، بقیہ کی جو روایتیں ہیں وہ صاف ستھری نہیں ہیں، اس لیے اس سے بچ کے رہو۔ صاف لفظوں میں جو محدثین تھے اس کی تشریح فرما دیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے انہیں کھڑا کیا تھا، ان سے کام لیا۔ وانتحال المبطلین، جو لوگ باطل کو پسند کرنے والے ہیں وہ انتحال کرتے ہیں، کسی کے قول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ انتحال کے معنی ہوتے ہیں غلط طور پہ کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کر دینا۔ وتأویل الجاہلین، یہ اس سے بڑا فتنہ ہے، اور جاہلوں کی تعویل سے یہ علماء حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، اس دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ نہیں معلوم ہے، اپنے طور پہ کسی چیز کی تعویل کر لی، کسی چیز کو دین کا حصہ قرار دے دیا، جس حدیث کو چاہا صحیح قرار دے دیا، جس حدیث کو چاہا ضعیف قرار دے دیا، جس حدیث کو چاہا حسن قرار دے دیا۔ وہ علماء چاہے وہ متقدمین میں ہوں یا متاخرین میں ہوں، شروع کے لوگوں میں ہی یا اس زمانے میں ہوں، کہ جو یقیناً ان کا ایک بڑا مقام ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس دور میں اسی ہندوستان کے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف 37-38 سال کی عمر عطا فرمائی۔ ہم لوگ اپنے بزرگان دین سے واقفیت نہیں حاصل کرتے ہیں، ورنہ اگر آپ دیکھیں اسی ہندوستان کی مٹی سے ایسے ایسے لوگ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں کہ آج عالم عرب میں بڑے بڑے عرب علماء ان کی کتابوں پہ تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام عالم عرب میں جتنا مشہور ہے حدیث کے لیے، اس زمانے کے کم علماء کا ہے، اور صرف اللہ نے 37-38 سال ان کو عمر دی۔ علامہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، حلب شام کے، اللہ تعالیٰ شام کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور بے شمار کتابیں انہوں نے حدیث پہ لکھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آخر دور میں مقصد بنا لیا تھا کہ علامہ عبدالحی لکھنوی کی کتابوں پہ تحقیق کرنی، اور ریسرچ کر کے انہوں نے ان کی 12-15 کتابوں کو تقریباً ایڈٹ کر کے اس کے بعد اسے پبلش کیا، اور پورے عالم عرب میں ان کی کتاب اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ ورنہ یہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگ لکھنؤ میں دیکھ چکے ہیں ان کے گھر کو، اور جس قبرستان میں وہ مدفون ہے کوئی جانتا بھی نہیں، عام لکھنؤ کے لوگ بھی نہیں جانتے، اور بڑی سادگی سے زندگی گزار کر چلے گئے، اور جو کتابیں لکھی تھیں وہ ان کی زندگی میں کتنی شائع بھی نہیں ہو سکیں، اکثر ان کی زندگی کے بعد شائع ہوئیں۔ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا، اور آج ان کے نام سے لوگ حوالہ دے رہے ہیں کہ قال اللکھنوی، لکھنوی نے یہ فرمایا، قال الکاندھلوی، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مظاہر علوم سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے، اور ایک دنیا نے ان سے فائدہ اٹھایا حدیث رسول میں۔ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہر حدیث کے شروع میں جو باب قائم کرتے ہیں، جو چیپٹر، اس کی تشریح پر بہترین کتاب لکھی ہے، عرب علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ موطا امام مالک کی انہوں نے شرح لکھی، اوجز المسالک الی موطا مالک، تقریباً 15 یا 16 جلدوں میں اب ایڈٹ ہو کر عالم عرب سے شائع ہوئی ہے، اور لوگ پڑھ کے اشش کرتے ہیں۔ انہی کی کتاب فضائل اعمال بھی ہے جو تبلیغی جماعت میں پڑھی جاتی ہے، انہوں نے عوام کے لیے وہ کتاب تیار کی، لیکن
تحقیق کا اعلیٰ درجہ انہوں نے قائم رکھا ہے اپنی ان کتابوں میں جو اوجز المسالک وغیرہ۔ ایسے ہی اس دور کے شام کے ایک بڑے محقق علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ البانی کا نام آپ سنتے رہتے ہیں، اور آج کل کوئی حدیث بغیر ان کے حوالے کے کسی کو سینڈ نہیں کی جاتی، کہیں لکھی نہیں جاتی۔ صححہ الالبانی، البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ضعفہ الالبانی، البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ حسنہ الالبانی، البانی نے اس کو حسن قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے جتنی امت کے لیے خدمت کی اس کا صلہ عطا فرمائے۔ لیکن جیسے تمام مجتہدین علماء سے کچھ تسامح ہو جاتا ہے، بڑوں کی غلطیوں کو غلطی نہیں کہتے، تسامح کہتے ہیں، کہ ان سے اس پوری خدمت میں اجتہادی طور پہ کچھ غلطیاں رہ گئیں، اور ہم اس لیے خاص طور سے ہم نے علامہ البانی یا شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہاں تفصیل نہیں بیان کی، چونکہ ہر حدیث کے ساتھ ان کے حوالے نہیں دیے جاتے۔ فضائل اعمال میں خود بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو ضعیف ترین حدیثیں ہیں، بعض حدیثیں اس میں بہت ہی ایسی بھی آ گئی جن کی کوئی اصل نہیں ہے، اور علماء نے اس کی تخریج کر دی ہے، وہ نیچے لکھی ہوئی ہے، اور ذمہ داری ہے پڑھنے والے کی کہ وہ بتائیں کہ یہاں پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نکال کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی رائٹر کی کتاب سے کچھ نکالنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الداء والدواء، اتنے بڑے محدث تھے، ان کی کتاب پر ریسرچ کیا گیا، تحقیق کی گئی، اس میں بھی بہت سی حدیثیں ایسی آئی ہیں لا اصل لہ، جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لوگوں نے حاشیے میں نیچے اسے فٹ نوٹ کے طور پہ لکھ دیا ہے کہ اس حدیث پہ اعتماد نہیں کیا جائے، لیکن کوئی کسی کی کتاب سے کسی کی عبارت کو نکالتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کتاب سے اس چیز کو بدل دیا جائے یا نکال دیا جائے، ہمیں تحقیق کے ساتھ اسے پڑھنا چاہیے، ہماری ذمہ داری۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے کسی حدیث کی صحیح یا ضعیف ہونے میں، لیکن ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ جس طرح بہت سارے علماء کی باتوں میں تناقض ہو جاتا ہے، بڑے بڑے علماء کی باتوں میں رہا، اور علامہ البانی نے جگہ جگہ اپنی کتاب میں یہ دکھایا ہے کہ ابن حجر نے یہاں پر ایک بات کہی ہے اور اسی راوی کے سلسلے میں دوسری جگہ دوسری بات کہی، امام ذہبی سے یہاں پر تسامح ہوا ہے، ابن حبان سے یہاں پر غلطی ہوئی ہے، بڑے بڑے علماء پر علامہ البانی نے قلم اٹھایا ہے اور ان کی غلطیوں پر کی طرف توجہ دلائی۔ ان میں سے بہت سی وہ غلطیاں ہیں، وہ تسامح ہیں کہ اگر ہم ان کی تعویل کر لیں، اس کی تحقیق کر لیں تو حقیقت میں وہ غلطی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ علامہ البانی کے خلاف بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کافی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے مثلا لکھا سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، ضعیف حدیثوں کا پورا مجموعہ ایک ساتھ جمع کر دیا، صحیح حدیثوں کا مجموعہ ایک ساتھ جمع کر دیا، لیکن جن حدیثوں کا مجموعہ انہوں نے صحیح حدیث کے نام سے جمع کیا، اس میں بہت سی حدیثیں ضعیف موجود ہیں، بعد میں لوگوں نے اس پہ ریسرچ کیا۔ جن حدیثوں کا مجموعہ انہوں نے ضعیف حدیث کے نام سے جمع کیا، اس میں صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ خود علامہ البانی اپنی ہی ایک کتاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے، دوسری جگہ فرماتے ہیں یہ صحیح ہے۔ تو صرف البانی پہ اعتماد کرتے ہوئے کسی حدیث کو صحیح، حسن یا ضعیف قرار دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے، خاص طور سے اس پس منظر میں، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو دیکھیے کہ اس سے پہلے جو علماء گزرے ہیں، جو اسماء الرجال کے ماہرین، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا، جن کو حدیث کے ذخیرے میں جتنی حدیثیں، ان میں زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تھیں، کم حدیثیں یاد نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ علامہ البانی کا وہ مقام نہیں ہے۔ علامہ البانی کو ہم حدیث کی، اصول حدیث کی اصطلاح میں صحفی کہہ سکتے ہیں، جن کو صحیفے سے یاد ہوتا ہے، جو کتاب دیکھ کر بتاتے ہیں، جو کتاب دیکھ کر یاد کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے علماء تھے، لاکھ لاکھ، 2-2 لاکھ حدیثیں جن کو یاد تھیں، انہوں نے کسی حدیث پر کوئی حکم لگایا ہے، اور علامہ البانی نے کسی حدیث پر حکم لگایا ہے۔ ہم البانی کے حکم کو لے لیں اور قدیم علماء کے حکم کو چھوڑ دیں، یہ غلطی ہوگی۔ اسی لیے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے البانی کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے بڑا معتدل جواب دیا کہ جیسے ہر عالم سے کچھ غلطی ہوتی ہے اور کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں، البانی کے بارے میں بھی آپ کا یہی خیال ہونا چاہیے، اور ان کی باتوں کو بھی جانچ کر لینا چاہیے۔ اب جب بڑے بڑے علماء علامہ البانی کے بارے میں بھی وہی باتیں کہتے ہیں جو دوسرے علماء کے بارے میں، تو اس طرح ان کی کسی تصحیح اور تضعیف کو بغیر چوں چرا عام لوگ بھی لینے لگے،
یہ کام تو علماء کا ہے نا اصلاً، جو حدیث کی روح سے واقف ہیں اور سمجھتے ہیں اسے، جو استیثاق کر سکتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں، اس کی شرطوں کو جانتے ہیں۔ لیکن جو یہ نہیں جانتا اسے اپنے طور پہ اسے پیش کر دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہاں، علامہ البانی کے حوالے لوگ وہاں پر بھی دیتے ہیں کہ جہاں مثلاً کوئی حنفی ہے، اس کے مسلک کی کوئی دلیل ہے اور اس دلیل کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، تو وہ اس لیے بھی اس کو پیش کرتے ہیں کہ صرف ہم نہیں صحیح قرار دے رہے ہیں بلکہ البانی صاحب نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب البانی بھی اس کے قائل ہیں تو آپ کو بھی قائل ہونا چاہیے۔ تو صرف اپنے مطلب کے لیے بھی کبھی کبھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ اس عالم کی ذمہ داری یہ ہے جو اس سے استدلال کر رہا ہے یا اس کی تصحیح تضعیف کر رہا ہے کہ اپنے طور پہ بھی دیکھ لے۔ تصحیح یا تضعیف کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو پورا فن ہے، علماء نے ان فنون کو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے مدون کرایا۔ ایک فن ہے اسماء الرجال کا، جس میں ایک ایک راوی کے بارے میں، وہ کہاں پیدا ہوا، اس کی پرورش کہاں ہوئی، اس کے والدین کون تھے، اس کی وفات کہاں ہوئی، اس نے کن لوگوں سے پڑھا اور ان کے اساتذہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ فلاں اساتذہ سے پڑھا تھا، فلاں مشائخ سے، وہ مشائخ اپنے اس شاگرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجلس حدیث میں شریک ہوتے ہیں، شاگرد بن جاتے ہیں، لیکن استاد کی رائے اس کے بارے میں صاف نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ استاد کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، ان سے کن لوگوں نے حدیث لی ہے اور کہاں کہاں ان کا سفر ہوا ہے، کیا کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، انہوں نے یہ حدیث اپنی کس عمر میں بیان کی ہے۔ دیکھیں آخری بات ہے تدقیق، کہیں اس عمر میں تو بیان نہیں کی ہے کہ اختلط فی بأخرۃ فی آخرہ، کہ جب ان کو اختلاط ہو گیا تھا، حافظہ صحیح نہیں رہا تھا، بالکل آخری عمر میں انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی اور کسی شاگرد نے سن لیا تھا، اور چونکہ بڑا نام ہے اس لیے اس سورس سے بیان کریں گے تو ہماری بات زیادہ چلے گی، لوگ بیان کرتے ہیں۔ لیکن اصول حدیث میں اللہ رب العزت نے ان علماء کرام کی روحوں کو اللہ تعالیٰ خوش کرے اور جنت الفردوس میں جگہ دے، طرح طرح کی چیز ذکر کی۔ تدلیس ایک خاص اصطلاح ہے، عنعنہ ایک خاص اصطلاح ہے، ان سب چیزوں کو واضح کیا۔ ہم یہاں پر صرف ایک دو تین باتوں کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک فن ہے جرح و تعدیل، کہ جس میں وہ کتابیں کہ جن میں ثقہ راویوں کا ذکر ہوتا ہے، جو مضبوط راوی ہیں، اور جو کمزور راوی ہیں ان کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں۔ اور ایک ہے اصول حدیث۔ اصول حدیث کی بھی کئی قسمیں ہیں، یعنی اس میں جو بحث آتی ہے، اس میں جو مضامین آتے ہیں، وہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 65 ذکر فرمایا، جو بڑے عالم ہیں اصول حدیث کے۔ علامہ سیوطی اس کے بعد آئے، علامہ سیوطی نے تقریباً 90 یا 95 اس کو ذکر فرمایا۔ لیکن ان میں اہم ترین بعض وہ اصطلاحیں جو ہم سنتے رہتے ہیں اپنے معاشرے میں، مثلا حدیث صحیح، ضعیف، اب حسن بھی لوگ سننے لگے ہیں، اور اسی طرح سے متواتر، اسی طرح سے موضوع۔ ان سب کی صحیح تعریف ہمارے ذہنوں میں ہونا ضروری ہے۔ صحیح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صحیح کا مطلب تندرست اور ضعیف کے معنی کمزور۔ لفظی معنی تو یہی ہوتے ہیں، کوئی آدمی صحت کسی کی اچھی ہو تو اس کو صحیح کہیں گے، اور صحت اچھی نہیں ہے تو اسے کمزور کہتے ہیں۔ یہاں کوئی ظاہری مطلب نہیں ہے، اس کے معنوی مطلب ہے کہ صحیح کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تعریف کی ہے کہ اس کو ایسا شخص روایت کر رہا ہو جو تام العدالہ ہو، یعنی جو اپنی امانت میں اور اپنے تقوی میں اعلیٰ درجے پہ ہو، اور تام الضبط ہو۔ تام الضبط کے معنی ہوتے ہیں کہ جو اپنے حافظے میں اور اپنے ضبط میں، ضبط بالصدر اور ضبط بالکتاب، حافظہ بھی بہت اچھا ہے، یادداشت بھی بہت اچھی ہے، اور ساتھ میں اس نے اچھی طرح اسے محفوظ کیا تھا، یا تو لکھ کر محفوظ کیا تھا یا سینے میں محفوظ کیا تھا۔ راوی کے بارے میں یہ دو باتیں، امانت اور تقوی میں بھی بہتر ہو اور حفظ اور ضبط میں بھی اچھا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ متصل السند ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے سنا تھا اور اس کے بعد سے لے کر جس اہم کتاب میں وہ حدیث ذکر کی گئی ہے، وہاں تک کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کی دوسرے سے ملاقات نہ ہو، ہر ایک کی ایک دوسرے سے ملاقات ثابت ہو، یا کم سے کم ایک نے دوسرے کا زمانہ پایا ہو۔ اگر کہیں انقطاع ہو جائے، بریک ہو جائے، اتصال نہ رہ جائے، کسی نے سنا، ایک شخص نے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، دیکھا گیا کہ یہ کب پیدا ہوا ہے
اور ان کی وفات کب ہوئی. تو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جس استاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے سنا ہے، ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، پکڑے جاتے فوراً. تو متصل السند ہونی چاہیے حدیث، اور شذوذ نہیں ہونا چاہیے اس میں. شذوذ کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ اگر راوی ہیں تو آپ ثقہ ہیں، راوی بھی ہیں اور آپ کے اندر امانت اور تقویٰ بھی ہے، حافظہ بھی اچھا ہے، لیکن آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو آپ سے بڑھ کر جو اوثق لوگ ہیں، جو اور زیادہ علم میں اپنا مقام رکھتے ہیں، ان کی یادداشت اچھی ہے، ان کی امانت اور تقویٰ آپ سے بڑھا ہوا ہے، وہ اس کے برعکس بات کہتے ہیں. یعنی جس حدیث میں، جس زندگی کے جس مسئلے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جو حکم حدیث میں آپ بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی اور بات کہی گئی، اور آپ سے جو زیادہ مقام رکھنے والا ہے وہ اس کے علاوہ بات کہہ رہا ہے، تو اسے شذوذ کہتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. علت بھی نہیں ہونی چاہیے حدیث میں. علت کے معنی ہوتے ہیں کہ حدیث میں کوئی ایسا فالٹ ہوتا ہے، ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ جس کو عام علماء، عام محدثین، حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے بھی نہیں سمجھ سکتے. بڑے بڑے ائمہ، مخصوص لوگ جو حدیث کے جوہری ہوتے تھے، جیسے ماہر جوہری سونے کو پرکھتا ہے اور پہچانتا ہے وہ اصل اور اس میں کھوٹ کتنا ہے وہ پہچانتا ہے، اس طرح بعض بڑے بڑے علماء، اور وہ اس علت کو صحیح طور پہ بیان بھی نہیں کر پاتے تھے. بعض لوگوں نے ایک محدث سے پوچھا کہ حدیث میں علت کے بارے میں آپ کہتے ہیں، لیکن یہ علت کیا ہے، کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ علت وہ قادحۃ خفیۃ، جو بالکل خفی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے حدیث کمزور ہو جاتی ہے. لیکن یہ علت کیا چیز ہے ہم اسے تمہارے سامنے پورے طور پہ واضح نہیں کر سکتے. میرے دل میں ایک چیز ہے اس حدیث کے سلسلے میں، اس کا بھی اعتبار کیا گیا. انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث رسول کے سچ اور صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں کسی حدیث میں اگر علت بیان کر رہا ہوں، فلاں ماہر حدیث ہے، ان کے پاس تم جاؤ اور اس حدیث کے بارے میں پوچھو. ان کے پاس جا کر انہوں نے پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث معلول ہے، اس میں علت ہے. کسی اور کے پاس گئے، ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا علت، اس حدیث کے اندر علت ہے. اس شخص نے اعتراف کر لیا، واللہ ان ھذا الفن الہام، خدا کی قسم یہ فن الہام ہے، اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، عام شخص فیصلہ نہیں کر سکتا. 5 شرطیں: متصل السند ہو حدیث، کہیں بیچ میں انقطاع نہ ہو، راوی امانت اور تقوی میں بھی اچھا ہو، حافظے میں بھی اچھا ہو، وہ کسی اپنے سے بڑھ کر کسی شخص کی مخالفت نہ کر رہا ہو، اور اس حدیث میں کوئی ایسی علت نہ ہو جو بڑے بڑے ائمہ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ اس حدیث میں علت ہے، اس لیے 4 شرطیں جمع ہیں لیکن یہ حدیث نہیں لی جائے گی. ہاں ایک شرط اس میں ایسی ہے، حافظے والی بات، ضبط والی بات، کہ اگر یہ شرط کم ہو جائے، یعنی کوئی راوی بہت امانت اور تقوی والا ہے لیکن اس کا حافظہ اس درجے کا نہیں ہے، تو بھی حدیث صحیح تو نہیں رہتی لیکن ضعیف بھی نہیں ہوتی، حسن ہو جاتی ہے. یعنی گویا حسن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان 5 شرطوں میں سے جو حافظے والی شرط ہے وہ اگر کم ہو، بالکل ختم ہو ہی نہیں، اگر کم ہو تو پھر وہ حدیث حسن ہو جاتی ہے. گویا صحیح کو آپ ایکسلنٹ کہہ سکتے ہیں اور حسن کو آپ ویری گڈ کہہ سکتے ہیں، بس اتنا ہی فرق دونوں کے درمیان ہوگا. دونوں سے استدلال کیا علماء نے. اور اس کے بعد آتا ہے نمبر ضعیف کا. ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 5 شرطیں بیان کی گئی ہیں، ان میں حافظے والی شرط کو چھوڑ کر دیگر جو 4 شرطیں ہیں ان میں سے کوئی شرط کم ہو جائے، کہیں انقطاع آ جائے، ایک راوی کی دوسرے راوی سے ملاقات یا زمانہ ایک دوسرے سے ایک نہ ہو، یا اس کے اندر وہ راوی ایسی بات بیان کر رہا ہے جو اپنے سے بڑے والے کی مخالفت کر رہا ہے، یا کسی بڑے امام نے اس میں کوئی علت ذکر کی ہے، یا اس کی امانت اور اس کا تقوی اس درجے کا نہیں ہے، تو پھر وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. پھر ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ساری ضعیف حدیثیں ایک درجے کی ہیں. بعض ضعیف حدیثیں وہ ہوتی ہیں جو کم ضعیف ہوتی ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ ضعیف ہوتی ہیں، موضوع کے قریب ہو جاتی ہیں. ضعیف حدیثوں سے زیادہ تر علماء نے لکھا ہے جو فضائل ہیں، ذکر ہے، دعا ہے، ترغیب و ترہیب ہے، جو کرنے کے کام ہیں، جو نہیں کرنے کے ایسے کام ہیں جن کا تعلق حلال حرام سے نہیں ہے، جنت اور جہنم کی صفات سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات سے نہیں ہے، عام چیزیں ہیں کہ اگر انہیں کیا جائے گا تو اللہ کا تقرب زیادہ حاصل ہوگا، فضیلت حاصل ہو جائے گی. اس میں اس کی اجازت دی ہے
کہ اس میں ان حدیثوں کو روایت کی جا سکتی ہے جبکہ اس سے زیادہ صحیح حدیثیں موجود نہ ہوں۔ اگر صحیح حدیثیں موجود ہیں تو بہتر یہ ہے کہ انہی صحیح حدیثوں کو بیان کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد نمبر آتا ہے موضوع کا، جسے موضوع حدیث بھی کہنا شاید غلط ہے۔ موضوع کے معنی ہوتے ہیں مختلق، جسے گڑھ لیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں فرمائی ہے، اسے گڑھ لیا گیا ہے اپنی طرف سے۔ ایک سورہ کے بارے میں ایک فضیلت لوگوں نے گڑھ لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے علماء پیدا فرمائے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات نامی کتاب لکھ دی۔ اس کے بعد کے علماء میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء نے ان ساری حدیثوں کو جمع کر دیا کہ جن حدیثوں کو موضوع قرار دیا گیا ہے۔ موضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دین میں ہم وہ بات داخل کر رہے ہیں جو دین میں نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہم سے وہ بھی ہوتا ہے کہ دین سے اس بات کو نکال رہے ہیں جو دین میں ہے۔ جیسے دین میں جو بات نہیں ہے اس کو دین میں داخل کرنا غلط، ایسے ہی دین میں جو باتیں موجود ہیں ان کو دین سے خارج کرنا بھی غلط۔ جس طرح جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے اس کو کہنا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ موضوع، ایسے ہی جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو بغیر تحقیق کے کہہ دینا یہ ضعیف حدیث۔ عام طور سے آج یہ ہو رہا ہے۔ آج کل کہاں موضوع وغیرہ کی لوگ تحقیق کرنے جاتے ہیں، وہ تو ایک بہت علمی چیز ہے، لیکن یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اور دوسرے طریقے سے پڑھ رہا ہے، آپ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ جس حدیث پر عمل کرتے ہیں یہ موضوع حدیث ہے، یا کم سے کم یہ کہ ضعیف ہے، فلاں حدیث ضعیف، فلاں حدیث ضعیف، آسانی سے ہر حدیث کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ جس طرح باطل کو حق قرار دینا جرم ہے، ایسے ہی حق کو باطل قرار دینا بھی جرم ہے۔ یہ بات ذہن میں اچھی طرح تازہ کر لینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فحفظها فوعاها او اداها، اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو روشن اور تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری بات سنی، اسے یاد کیا اور اسے اسی طرح پہنچایا امانت کے ساتھ۔ فرب مبلغ او عام سامع، کبھی کبھی جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ شخص زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جس نے پہلی مرتبہ وہ بات سنی تھی۔ تو محدثین کی حیثیت ایسے ہی ہے، وہ اس حدیث کو بیان کرتے آئے اور اس حدیث کے سلسلے میں احتیاط کے ساتھ حکم لگاتے آئے۔ ہم اس حدیث کو آسانی سے ضعیف قرار دے دیں، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری پکڑ نہ ہو۔ حدیث رسول کے سلسلے میں ہمارے آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم حدیث کی حجیت پر ایمان رکھیں، کہ جس طرح قرآن مجید سے دلیل دی جا سکتی ہے ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی دلیل دی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم حدیث کی نشر و اشاعت کریں، بلغوا عنی ولو آیا، جتنی باتیں بھی ہم سنتے ہیں ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں، الا یہ کہ کسی بات میں ہمیں شک ہو تو پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر جو مشتمل کتابیں ہیں، ایسی کتابیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کو اپنے طور پر شائع کرنے کی، انہیں زیادہ سے زیادہ انہیں عام کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی حدیث کی کتاب عربی میں ہے، اسے کسی دوسری زبان میں، اب انگریزی اور اردو زبان میں، فارسی زبان میں تو ایک بڑا ذخیرہ ہے حدیث کی کتابوں کے ٹرانسلیشن کا، لیکن علاقائی زبانوں میں نہیں ہے۔ جو ریجنل لینگویجز ہیں ان میں علاقائی ضرورتوں کے اعتبار سے ان کا ترجمہ کرانا، لوگوں تک اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچانا، یہ سب اس امت کا فریضہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات والا صفات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے ہر خدمت کا بھرپور بدلہ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حدیث رسول کے سلسلے میں اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ آسانی سے اس میں ہاتھ ڈالنا یا کسی نے کوئی بات کہی تھی تو اسے غلط قرار دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بدگمانی ہو سکتی ہے، صحابہ کے ساتھ بھی بدگمانی ہو سکتی ہے، اور اس امت کے محسنین کے ساتھ، ائمہ کرام کے ساتھ، علماء کے ساتھ، محدثین کے ساتھ، مفسرین کے ساتھ، صوفیہ کے ساتھ، اس امت کے مبلغین کے ساتھ، یہ سب ہمارے محسن ہیں۔
ان سب کے ساتھ گویا ہم بدگمانی کرنے والے ہوں گے اور کبھی کبھی بڑھ کر ہم ان پر الزام تراشی بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور صحیح طور پہ ہمیں حدیث کا علم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔